الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سلسلے میں ہم مشرکین عرب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، یہ فیصلہ مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہوا تھا سن 8 ہجری رمضان میں۔ اس سال آپ نے حج کے انتظامات مشرکین ہی کو دیے اور مسلمانوں اور مشرکین نے مل کے حج کیا۔ سن 9 ہجری میں آپ نے حج کے انتظامات مشرکین سے لے لیے اور مسلمانوں کے پاس تھے۔ البتہ آپ خود حج کرنے نہیں گئے اور آپ نے ایک قافلہ حج کے لیے بھیجا اور قافلے کا امیر بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ قافلہ لے کر روانہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کا پہلا رکوع کی 6 آیتیں نازل کیں اور اللہ نے حکم دیا کہ یہ 6 آیتیں مشرکین عرب کو میدان عرفات میں سنا دی جائیں۔ اللہ کے رسول نے فوراً وہ 6 آیتیں حضرت علی کو دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ جو حج کے لیے جا رہا ہے۔ حضرت علی کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوتا تھا تو اس کا اعلان یا تو سردار خود کرتا تھا یا پھر سردار کا کوئی قریبی عزیز وہ اعلان کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنے قریبی عزیز، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اہم اعلان سورہ توبہ کی 6 آیات کی روشنی میں کرنے کے لیے بھیجا۔ ذرا صحابہ اکرام کے ڈسپلن کا اور ان کی جماعت کے نظم کا اندازہ کیجیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اس قافلے میں جو حج کے لیے جا رہا تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پہلا سوال یہ پوچھا، امیرن او مامورن، اے علی تم بعد میں اس قافلے میں شامل ہوئے ہو، آ کر بتاؤ امیر کی حیثیت سے ہو یا مامور کی حیثیت سے؟ اگر تو تمہیں امیر بنا دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آؤ ذمہ داری سنبھالو اور میں تمہاری ماتحتی میں کام کروں گا، اور اگر تم مامور ہو تو مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کا مامور ہوں، امیر قافلہ آپ ہی ہیں، البتہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ عرفات کے میدان میں مشرکین عرب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ میں سنا دوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میدان عرفات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے دوران سورہ توبہ کی 6 آیتیں سنائیں اور مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ اس وقت جو مشرکین تھے عرب میں ان کی 4 قسمیں تھیں۔ ایک مشرکین وہ تھے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی عہد و پیمان تھا، معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، یا کچھ وہ مشرکین تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن وہ غیر میعادی تھا، کوئی اس کے لیے مدت طے نہیں تھی۔ ان کا ذکر ابتدا میں ہوا ان 6 آیتوں میں۔ کچھ مشرکین وہ تھے کہ جن سے معاہدہ تھا، مدت بھی طے تھی، اور انہوں نے کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کا ذکر دوسرے نمبر پر ہوا۔ اور کچھ مشرکین وہ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوا۔ ان تمام مشرکین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک
مہلت رکھی کہ اس مہلت کے دوران تم اسلام قبول کر لو یا پھر اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ اگر تم اس مدت کے بعد اسلامی ریاست کی حدود میں پائے گئے تو پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ حکم کوئی عام نہیں ہے، یہ صرف ان مشرکین عرب کے لیے تھا کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے بنفس نفیس دعوت پیش کی، اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے سے ان پر ایک حجت پوری کی اور اسلام کی عادلانہ تعلیم نافذ کر کے ایک عادلانہ نظام کا نقشہ ان کے سامنے پیش کر دیا، اس کی برکات دکھا دیں۔ اب اگر پھر بھی وہ مشرکین ایمان نہیں لا رہے تو پھر وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اسلامی ریاست کی حدود میں رہیں، اب انہیں اسلامی ریاست کی حدود سے نکل جانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ نہیں نکلتے طے شدہ مدت میں تو پھر ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی قتل عام کا حکم نہیں تھا، اولین آپشن یہ تھا، اولین ترجیح یہ تھی کہ وہ اپنی جان بچائیں اور حدود حرم سے نکل جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل ویسی ہی سنت ہے جو ہر رسول کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہوا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ جب رسول آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیتے ہیں اور پھر بھی کوئی قوم نہ مانے تو پھر وہ قوم وہ پھر زمین کے اوپر ایک بوجھ ہے، زمین کے لیے مصیبت ہے، اور زمین کا سینہ اس گندگی سے پاک ہونا ہی بہتر ہے، اسی میں سب کی خیر ہے۔ قوم نوح پر حضرت نوح علیہ السلام نے حجت پوری کی، جب نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے انہیں ہلاک کیا۔ یہی حال قوم عاد کا ہوا، یہی حشر قوم سمود کا ہوا، یہی کچھ قوم لوط کے ساتھ ہوا، ایسی ہی بربادی قوم شعیب کی ہوئی، اسی طریقے پر ہلاکت آل فرعون کی ہوئی، اور اسی انجام کے مستحق تھے وہ مشرکین عرب بھی جو اللہ کے رسول کی زبانی دعوت سن کر، ان کا اعلیٰ کردار دیکھ کر، اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے اس کی برکات دیکھنے کے باوجود ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، تو وہ اسی لائق تھے کہ انہیں ہلاک کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ نے انہیں مہلت دی کہ جاؤ اسلامی ریاست کی حدود سے اس دوران نکل جاؤ، نہیں نکلو گے تو اس کے بعد پھر اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اسلامی ریاست میں زندہ رہنے دیا جائے، تم پر حجت پوری ہو چکی ہے اور اب تم عذاب کے سزا کے مستحق ہو۔ بعض عناصر ان آیات کو بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام تو کافروں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اسلام صرف انہی لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جنگ کے دوران اسلام کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ ہر بھی کافر کو مارنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ویسے چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اسلام کی تعلیمات کے نزدیک سب کا مال، سب کی جان، سب کی آبرو یکساں محترم ہے۔ اب آئیے سورہ توبہ کی ان 6 آیات کو پڑھتے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات کے میدان میں سن 9 ہجری میں سنائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان بیزاری ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے کہ تم نے عہد کر رکھا ہے، انہیں کہہ دو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تم اسلام کی سرزمین میں، اسلامی ریاست میں چل پھر لو 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ ان مشرکین کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی، کہا کہ بس اب 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اسلامی ریاست کی حدود سے باہر نکل جاؤ۔ یا وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ کی مدت طے نہیں تھی، غیر میعادی معاہدہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ان مشرکین کے لیے ہے۔ مزید اس موضوع پر گفتگو
جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین، خوش آمدید. آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشرکین عرب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں. ہم نے سورہ توبہ کی پہلی آیت پڑھی جن میں ان مشرکین کے بارے میں فیصلہ سنا کہ جن کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا یا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی. مزید ارشاد ہوتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے حج کے دن. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر عرفے کا دن جمعے کو ہو تو وہ حج اکبر ہے، ورنہ حج اصغر ہے. یہ بات درست نہیں ہے. عمرہ حج اصغر ہے اور ہر حج اکبر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس حج اکبر کے دن ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بری ہے، اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے، اور اللہ کے رسول بھی اعلان برات کرتے ہیں مشرکین سے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے شرک کرنے والو اب بھی اگر توبہ کر لو، اب بھی اگر دین حق اور اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے نبی خوشخبری سنائیے، بشارت دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی. یہ طنزیہ انداز ہے، غصے کا انداز ہے. بشارت تو کسی اچھی خبر کی ہوتی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان کافروں کو جو کہ حجت پوری ہونے کے باوجود حق کو قبول نہیں کر رہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا تھا مشرکین میں سے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، انہوں نے پھر تمہارے ساتھ اس عہد میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور کبھی بھی تمہارے خلاف انہوں نے چڑھائی نہیں کی، کبھی تمہارے خلاف وہ کسی مہم کا حصہ نہیں بنے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ ان کے عہد کو ان کی مدت تک پورا کرو. وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ عہد میعادی تھا اور انہوں نے کبھی بھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، تو تم بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جتنی بھی مدت ہے، چاہے سال کی ہو چاہے 2 سال کی ہو، تم اس مدت کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے. یعنی تقوی کا مظہر ہے کہ انسان وعدوں کی پاسداری کرے، معاہدات کی پاسداری کرے. اب اس کے بعد آخر میں ذکر ان مشرکین کا کہ جن مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ان کے بارے میں فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. 9 ذی الحجہ کو اعلان ہو رہا ہے، ابھی 21 یا 20 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے، اور پھر پورا محرم کا مہینہ باقی ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 متواتر مہینے ہیں حرمت والے. اس کے علاوہ رجب کا مہینہ. فرمایا کہ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، مراد یہ ہے کہ 20 دن گزر جائیں ذی الحجہ کے اور 30 دن گزر جائیں محرم کے، یعنی تقریباً 50 دن کی مہلت دی گئی ان کو. یہ سب سے کم مہلت ہے. پہلے گروہ کو دی گئی 4 مہینے کی مہلت، دوسرے گروہ کے بارے میں کہا کہ جب تک ان کی مدت ہے معاہدے کی اس کو پورا کرو. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لیے صرف مدت اب تقریباً 50 دن کی ہے. فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر ان مشرکوں کو قتل کرو
جہاں کہیں ان کو پاؤ، وخذوہم، انہیں پکڑو، واحصروہم، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں پر مورچہ لگا کر بیٹھو، گھات لگا کر بیٹھو۔ ہاں فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، مراد کیا ہے؟ شرک چھوڑ دیں، توحید کا عقیدہ اختیار کر لیں، ایمان لے آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ کم از کم یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو عملی ثبوت ہیں سچی توبہ کے اور ایمان کے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ آج ہمارا کیسا عجیب معاملہ ہے، ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، آج ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھتی، نہ ہم زکوٰۃ صحیح حساب سے دیتے ہیں، اور پھر بھی دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، پھر ان کے لیے گھات میں نہ بیٹھو، انہیں معاف کر دو، تمہارے بھائی ہیں، اور کوئی بات نہیں، دیر کر دی ایمان لانے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدردان ہے۔ کوئی انسان کسی بھی وقت ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین قدر فرمائے گا، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مشرک ایسا بھی ہو جو کہے کہ مجھ پر تو حجت پوری ہوئی نہیں، اور میں نے تو اللہ کے رسول سے قرآن سنا ہی نہیں، میں تو کہیں دور دیہات میں تھا، یا میں کوئی ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں میرا سامنا اللہ کے رسول سے نہیں ہوا، ان کا پیغام مجھ تک نہیں پہنچا۔ ممکن ہے ایسی صورت بھی ہو، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر نبی مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن لے، فرمایا فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، دیجئے اسے تحفظ دیجئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید سن لے۔ ثم ابلغه مأمنا، پھر جب وہ اللہ کا کلام سن لے تو اسے وہاں پہنچاؤ جو جگہ اس کے امن کی ہے۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ بس کلام سنایا، اب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو، نہیں، اسے قرآن سناؤ، اب اس کے بعد اسے اس کے محفوظ مقام پر پہنچا دو، تاکہ بالکل ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ میں نے اللہ کا کلام سن لیا ہے، آیا میں اس پر ایمان لاؤں، اور یا پھر یہ ہے کہ میں اسلامی ریاست کی حدود سے معینہ مدت میں نکل جاؤں۔ فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنائیے، اور اس کے بعد اسے اس کی محفوظ جگہ پر پہنچا دیجئے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جانتے نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے مشرکین کے بارے میں، لیکن جو دیگر کفار ہوں گے اسلامی ریاست میں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 میں وارد ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق ہے اسے دین حق ماننے کو تیار نہیں ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور اسلامی ریاست میں چھوٹا بن کر رہنا قبول کریں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ دیگر کفار کے لیے۔ اور اس وقت جتنے بھی کفار ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں چاہے وہ اہل کتاب ہوں، اب ان سب کے بارے میں قرآن کا یہی فیصلہ ہے۔ وہ جو مہلت دینے کا معاملہ تھا اور مہلت گزرنے کے بعد قتل کرنے کا معاملہ تھا، وہ گزر چکا۔ وہ ان مشرکین عرب کے لیے تھا کہ جن پر اللہ کے رسول نے بنفس نفیس ان کے درمیان رہ کر حجت پوری کی تھی، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اعلیٰ کردار کے ذریعے سے، اسلام کی عادلانہ تعلیمات کے نفاذ اور اس کی برکات کو دکھا کر۔
لیکن اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ کافروں کو مارو، تو وہ ان آیات کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں اور چاہے وہ دیگر ہوں، ان کے بارے میں اسلامی ریاست میں حکم یہی ہے کہ اسلامی ریاست انہیں پروٹیکشن دے گی اور ان کے مال جان، ان کی عبادت گاہوں کی پوری حفاظت کرے گی، لیکن وہ جزیہ دیں گے، اس کے حوالے سے ٹیکس دیں گے۔ اور یہ ہے کہ وہ چونکہ اسلامی ریاست ہے، اس میں انہیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا۔ اسلامی ریاست میں تو قانون سازی کا حق یا سربراہ ریاست کا حق اسی کا ہوگا جو کہ مسلمان ہو۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہے۔ تو ریاست کا صاحب اختیار ظاہری بات ہے کہ حکمران وہ مسلمان ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ جو کوئی دیگر ٹیکنیکل اور فنی شعبے ہیں، ان کے حوالے سے اہل کتاب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سورہ توبہ میں مشرکین کے حوالے سے، مشرکین عرب کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو بھی قیامت تک کے کافر ہیں ان کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔